السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد یونس اور آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل پاکستان۔ ناظرین، میری ہر وقت ہر ٹائم یہ کوشش رہتی ہے کہ میں آپ کی ملاقات ان لوگوں سے کراؤں جنہوں نے اس معاشرے میں کچھ نہ کچھ کیا ہے یا کوئی نہ کوئی چیزیں ایسی ہیں جو کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں یا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں کافی وقت سے۔ میری کچھ ماہ پہلے جو آج کے میرے گیسٹ ہیں آنریبل، اس سے میری ملاقات ہوئی تھی کسی ہمارے کامن جو فرینڈ تھے اس کے تھرو۔ میں اس سے کافی زیادہ متاثر ہوا، ان کی باتوں سے اور ان کی جو ایکسپرٹیز ہیں ان سے کافی جو ہے انسپائر ہوا۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ ایک ایسی نشست رکھی جائے، ایک ایسی گفتگو رکھی جائے ہم ان سے، کیونکہ میں ایک طالب علم ہوں اور سیکھنے کا جو ہے وہ میرے اندر ایک چیز ہے کہ میں سیکھتا رہتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ مختلف لوگ مختلف فیلڈ کے جو ایکسپرٹ ہیں ان سے میں کچھ نہ کچھ سیکھوں۔ مینجمنٹ، چین مینجمنٹ ہو یا سکس سگما جو ہے ہمارا لین سکس سگما اور چین مینجمنٹ کے ایکسپرٹ ہیں، مجھے بڑا انٹرسٹ ہوا اور دلچسپی میری پیدا ہوئی کہ کیوں نہ میں یہ جو ایپیسوڈ ہے میں ریکارڈ کر کے آپ تک پہنچاؤں اور ان کی جو ایکسپرٹیز ہیں وہ بھی آپ ان سے مستفید ہوں اور ان کو دیکھیں کس طرح سے یہ کامیابی کا سفر انہیں شروع کیا ہے اور یہ کس طرح ان کا جاری ہے۔ تو آج میری خوش نصیبی، میں نے ان سے ٹائم لیا، اسپیشلی میں شکریہ بھی ادا کروں گا ان صاحب کا۔ تو آج کے میرے آنریبل گیسٹ جناب محمد علی توسی صاحب، میں ان کے گھر میں بیٹھا ہوں اور یہ انٹرویو اس طرح نہیں ہے، ہم یہ گفتگو جو ہے وہ کرنے۔ سر تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ یقیناً آپ کا وقت تو قیمتی ہے، میں ذاتی طور پر جانتا بھی ہوں، آپ کافی بزی رہتے ہیں۔ نہیں، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے عزت دی ہے مجھے اور آپ میرے سے بات کرنے آئے ہیں، تو کبھی بھی انشاءاللہ وقت جب نکال سکتے ہیں تو بالکل نکالنا چاہیے اور ہم بات کرنی چاہیے اور ہمیں اپنے پیغام جو ہے وہ لوگوں تک بھی پہنچانا چاہیے کہ ہمارا پیغام اصل میں ہے کیا یا ہم کرتے کیا ہیں۔ تھینک یو سو مچ سر۔ سر ہمارا کیونکہ سسٹم اور ہمارا جو فارمیٹ ہے پروگرام کا ایسا ہے کہ ہم زیادہ تر کوشش کرتے ہیں کہ پروفائل دیکھیں۔ پروفائل میں ایک ایسی چیز جو ان کی پروفیشنل لائف ہے اس کو ٹچ کریں اور اس کا جو پرسنل جو انٹروڈکشن ہے کیا ہے، کس طرح ان نے اپنے آپ کو ڈیولپ کیا، وہ چیزیں ہم ذرا کوشش کرتے ہیں پوچھنے کی۔ تو ہمارے جو دیکھنے والے ناظرین ہیں ان کے لیے تھوڑا سا اپنا تعارف کرا دیجیے۔ اچھا، میں اس وقت جو کام کر رہا ہوں نا وہ 3 مختلف چیزیں ہیں جس کے اوپر کام کر رہا ہوں۔ ایک تو میری اپنی ٹریننگ اور کنسلٹنگ کمپنی ہے جس کا نام توسی ایڈوائزری سروسز ہے، وہ چینج مینجمنٹ اور لین سکس سگما کی کنسلٹنگ کرتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک ایشیا کی ایک انسٹیٹیوٹ ہے، انسٹیٹیوٹ آف چینج اینڈ ٹرانسفارمیشن پروفیشنل ایشیا، اس کا میں پاکستان کا کنٹری ریپرزنٹیٹیو ہوں۔ انسٹیٹیوٹ آف چینج اینڈ ٹرانسفارمیشن پروفیشنل ایشیا میں 15 ملک کے لوگ ہیں۔ اس کے علاوہ ایک ریٹنگ کمپنی ہے اسٹریٹجک ریٹنگز یو کے میں، اس کا میں ڈائریکٹر ہوں، بزنس ڈائریکٹر۔ تو یہ 3 میرے کام ہیں جو میں کرتا ہوں۔ اور اچھا سر، اس موضوع کی طرف آتے ہیں، جو آپ کا پروفیشنل کیریئر ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے تعلیم کہاں سے حاصل کی ہے اور کہاں تک حاصل کی ہے؟ جی میں نے بہت مختلف جگہوں پہ حاصل کی۔ کچی پکی میں نے انگلینڈ سے کی ہے۔ کچی پکی سے کیا مراد ہے؟ کچی پکی ہوتی ہے یعنی نرسری۔ اچھا، نرسری، یہ یہاں کے ایک ٹرمنالوجی ہے آپ کے پاکستان کی۔ ہاں، کچی پکی ایک وہ ہے، وہ میں نے ادھر کیا تھا۔ کچی پکی میں نے کیا تھا، میرا گاؤں جو ہے وہ نیدرٹن ہے، وہ ایک فیلڈ کے پاس۔ آپ کی پیدائش میری ڈیوزبری کی ہے، ویسٹ یارکشائر میں، بریڈفورڈ کے بالکل ساتھ ہے، اور اس لیے میں کہتا ہوں کچی پکی میں نے ادھر سے کی ہے، انگلینڈ سے کی ہے۔ اس کے بعد پاکستان آئے ہیں۔ پاکستان میں میں نے مختلف جگہ پڑھا ہوں۔ جب پاکستان آیا تھا تو سب سے پہلے میں پڑھا تھا سیبرگ فاؤنڈیشن، اچھا، یہ اسلام آباد میں کوئی اسکول تھا۔ اس کے بعد جب میں کراچی گیا وہاں سے، تو کراچی میں پڑھا ہوں 2 دن کے لیے، میں گلستان اسکول میں پڑھا ہوں کراچی میں، 2 دن کے لیے۔ 2 دن کے لیے۔ تو 2 دن کے بعد پھر میں شفٹ ہو گیا حبیب پبلک میں پڑھا ہوں، اور حبیب پبلک کے بعد میں شفٹ ہو گیا تھا بی وی ایس میں، جو ماما پارسی کا جو ایک بوائز ونگ ہے، جس کو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ
BVS کے نام کو شاید کم جانتے ہیں, ماما پارسی کے نام کو زیادہ جانتے ہیں کراچی میں لوگ. بائی جی سپاری والا پارسی ہائی اسکول نام ہے. اس کے بعد میں آیا ہوں اسلام آباد ماڈل اسکول فار بوائز G10-4 میں. اس کے بعد میں پڑھا ہوں ادھر ڈویژن پبلک اسکول لاہور. ڈویژن پبلک اسکول لاہور سے میں نے میٹرک کیا ہے, اور میٹرک کے بعد میں نے FSc کی تھی میتھس اسٹیٹس اکنامکس میں FC کالج سے. FC کالج کے بعد میں نے پڑھا ہے PCBA میں, اور PCBA میں میں نے BBA کیا, MBA کیا. اس کے بعد میں نے نوکری کی. پھر میں نے پڑھائی کی ہے یونیورسٹی آف سرے میں, وہاں سے ایک پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما بھی کیا میں نے, اور اس کے علاوہ میں نے وہاں سے MBA کیا ہے. جو چینج مینجمنٹ جو میرا اب کور کمپیٹنسی میں سے ایک ہے, وہ سب سے پہلی دفعہ میں نے 2006 میں یونیورسٹی آف سرے میں پڑھا تھا. اچھا یہ انگلینڈ سے پاکستان سے انگلینڈ, بیسیکلی تو آپ پاکستانی ہیں, لیکن آپ کی جو پیدائش ہے وہ انگلینڈ کی ہے. یہ بیسیکلی پاکستانی کس نظریے سے آپ نہیں, نظریے سے مراد یہ ہے کہ بائی اوریجن تو آپ پاکستانی ہیں, آپ کے پیرنٹس. میں اگر ایتھنیسٹی سے بات کیا جائے تو ماں کی طرف سے میں کشمیری ہوں. اچھا. اور باپ کی طرف سے میں ایرانی ہوں. اچھا. اگر اس طریقے سے بات کرنی ہے میرے ماں باپ کا تعلق پاکستان سے ہے, مگر یہ ایک سوچنے کا طریقہ ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے. میری پہلی نیشنلٹی برٹش ہے, میری سیکنڈ نیشنلٹی پاکستانی ہے. اچھا, اب بھی؟ اب کیوں, کیسے چینج ہو سکتی ہے؟ میں پاکستان ویزے پہ آیا تھا 2 سال کی عمر میں پہلی دفعہ. میں پاکستانی پاسپورٹ پہ نہیں پاکستان آیا تھا. اچھا. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ میں تبدیل نہیں کر سکتا. You want to continue it? Whether I want to continue it or not, that's the fact. A fact is a fact. Facts can't be changed. تو یہ ہے. اچھا سر, مجھے بتائیے کہ آپ کی مینجمنٹ میں جو ہے وہ بہت زیادہ ایکسپرٹیز ہے. آف دا ریکارڈ ہم آپ کا وہ پروفائل بھی دیکھ رہے تھے, آپ کی سرٹیفکیشن یا ڈگریز کو بھی ہم دیکھ رہے تھے. تو ایکچولی یہ مینجمنٹ کس چیز کی آپ کرتے ہیں اور کون سا ڈومین ہے آپ کا؟ اچھا, چینج مینجمنٹ. چینج مینجمنٹ ایک سبجیکٹ ہے, ایک نالج ایریا ہے جو ویسے تو بہت پرانا ہے, مگر اس کو چینج مینجمنٹ کہنا لوگوں نے شروع کیا تھا, زیادہ مشہور ہونا شروع ہوا تھا کوئی لیٹ سے 30 سال پہلے لوگوں نے زیادہ اس پہ کام کرنا شروع کیا تھا, سبجیکٹ بات کرنی شروع کی تھی. نہیں تو ویسے تو 50 سال سے یہ سبجیکٹ تو زیادہ مشہور یا زیادہ اس کا اس فارم میں کو 30 سال پہلے آیا, جو استعمال ہونا شروع ہوا ایز اے سبجیکٹ, اور یونیورسٹیز میں پڑھانا شروع ہوا ہے, یا اس کو ایز اے ڈسپلن لوگوں نے دیکھنا شروع کیا ہے, کیونکہ پیس آف چینج بھی آپ کے پچھلے 30 سال میں زیادہ ہوئی ہے بنسبت. یہ ڈسپلن جو ہے یہ اس چیز کے لیے ہے کہ کبھی بھی کوئی تبدیلی ہوتی ہے کسی ادارے میں, کسی چاہے وہ ادارہ فار پروفٹ ہو چاہے وہ ادارہ ناٹ فار پروفٹ ہو, تو اس میں انسان انوالو ہوتے ہیں. تبدیلی کیا ہونی ہے وہ ایک الگ چیز ہے, تبدیلی کیسے ہونی ہے وہ چینج مینجمنٹ. انسانوں کے ساتھ اس کا کیا لنک ہے اور انسان کس طریقے سے اس کو ایبزارب کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے اس کو اسموتھ طریقے سے ٹرانزیشن ہو اس کی, وہ یہ چینج مینجمنٹ ہے. اچھا سر, مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ آپ لین 6 سگما اگر اس کو سادے الفاظ میں دیکھیں تو کیا چیز ہے؟ سادے الفاظ میں اگر بات کرنی ہے لین 6 سگما میں, تو کسی بھی جو خام خواہ کی چیزیں ہیں جو فائدہ نہیں دیتی اس کو نکال, اور کسی پروڈکٹ یا سروس میں ایکوریسی اور پریسیجن لے کے آنا, یعنی اس کو بہتر کرنا, جو ریکوائرمنٹس ہے اس کے قریب ترین لے کے آنا, اور خامیاں اس کی دور کرنا. یہ سارا ہے لین 6 سگما کا, اگر بالکل ہم نے سادے طریقے سے بات کرنی ہے یہ سارا. تو آپ کس کو سروسز اپنی پرووائڈ کرتے ہیں, کون آپ کے بینیفیشری ہوتے ہیں میرے جو فیلڈ میں؟ ہاں جی, میرے جو لین 6 سگما کے جو بینیفیشریز, وہ کوئی بھی مینوفیکچر, کوئی بھی گورنمنٹ, کوئی بھی ادارہ, کسی بھی جگہ پہ جہاں پہ ریپیٹیبل کام ہو, وہ لین 6 سگما سے کو استعمال کر کے, اس کے کانسیپٹس کو استعمال کر کے اپنے ادارے کو, اپنے کسی بھی انسٹیٹیوشن کو بہتر کر سکتا ہے, کام کرنے کے طریقہ بہتر. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں کوئی اور بھی اس طرح کے پروفیشنلس ہیں آپ کی طرح کے جو یہ چیزیں کر رہے ہیں؟ بالکل بالکل جی, بلکہ میں نے ظاہری بات ہے سیکھا پاکستان میں ہی ہے. کون سے ایسے انسٹیٹیوشنس ہیں جو سب سے پہلے جس کا نام لینا بہت ضروری ہے, وہ انیشلی اس کا نام تھا پاکستان انسٹیٹیوٹ آف کوالٹی کنٹرول, کامران موسیٰ نے اسٹارٹ کی, اور
اب PIQC انسٹیٹیوٹ آف کوالٹی نام ہے اس کا. تو کامران کا تو اگر میں غلط نہیں ہوں کہ اس کی تو پاکستان کی جو کوالٹی موومنٹ ہے آپ اس کو ایٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اس بندے کو, کیونکہ اس نے اس وقت بات کرنی شروع کی تھی اس کی کوالٹی کی, اور ISO 9000 سے سٹارٹ کیا تھا. میرے خیال سے 87 میں آیا تھا اس نے کام کرنا شروع کیا تھا. تو آتے آتے پھر سکس سگما جب آیا تو سکس سگما کی طرف بھی آیا, تو اس کو ایٹریبیوٹ کرنا بہت لازمی ہے, جس کو میں پہلا کہوں گا. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ یہ تو آپ نے بتا دیا کہ ہمارے پاس جتنی مینجمنٹ کے فلاز ہیں, ہمارے کسی بھی انسٹیٹیوشن میں چلے جائیں, کسی آرگنائزیشن میں چلے جائیں, کسی فرم میں چلے جائیں, بہت سارا جو چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں وہ ارینجمنٹس ہوتی ہیں کسی بھی حوالے سے. ارینجمنٹس چاہے ہیومن ریسورس کی ہو یا ان کے باقی معاملات کے ارینجمنٹس ہو, تو اس میں آپ کی نظر میں کون سا مسنگ ایلیمنٹ ہوتا ہے جس کو وہ کوپ نہیں کر سکتے؟ یہ سب سے بڑا, میں آپ کی کمنٹس چاہوں گا اس میں. سب سے جو بڑا مسئلہ ہے نا ہمارے اداروں میں وہ ہے رسپیکٹ فار پیپل, جو سب سے بڑا مسئلہ ہے. باقی ساری چیزیں بعد میں آتی ہیں. انسان کی عزت, امپلائی نہیں, انسان کی عزت کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس میں امپلائیز بھی آ سکتے ہیں, کوئی اور بھی آ سکتا ہے. بائی ڈیفینیشن صرف امپلائی نہیں آ سکتے. انسان کی جو عزت ہے نا وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے, اور ہم اس کو دھیان نہیں دیتے. اور بہت زیادہ ہمارے ہاں جو گڑبڑ ہوتی ہے وہ اس کا عنصر بہت زیادہ آتا ہے. تو سب سے بڑا جو مجھے لگتا ہے وہ یہی ہے, رسپیکٹ فار پیپل ہمارے ہاں. تو کیا کرنا چاہیے ان کو, لوگوں کو کس طرح ٹرینڈ کیا جائے؟ یا ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان میں سے بیشتر وہ بھی لوگ ہوں گے جو کسی آرگنائزیشن چلا رہے ہیں, کوئی ادارہ چلا رہے ہیں, تو اپنے انفلاز کو کس طرح سے آپ سجیسٹ کریں گے کہ یہ چیزیں کریں گے تو ان کی معاملات ٹھیک ہو جائیں گے؟ اقدار پہلے, بیسک اقدار. آپ لوگوں کو اس طریقے سے ٹریٹ کریں جس طریقے سے آپ چاہتے ہیں کہ آپ ٹریٹ. جو بیسک خمیر ہے وہ سب سے پہلی بات آتی ہے, باقی ساری چیزیں بعد میں آتی ہیں. خوف کی فضا میں آپ بہت سارے کام نہیں کر سکتے. کچھ کام ہوتے ہیں جو آپ خوف کی فضا میں کرتے ہیں, مگر بہت زیادہ کام ایسے ہوتے ہیں جو آپ خوف کی فضا میں نہیں کر سکتے, اور وہ آپ صحیح کر ہی نہیں پاتے اس فضا کی وجہ. تو اس لیے یہ جو ہے نا انسان کی عزت, یہ ایک بہت بنیادی مسئلہ ہے. اور یہ مسئلہ صرف ہمارے ہاں نہیں ہے, یہ مسئلہ ساری دنیا میں. کچھ معاشرے ایسے ہیں جس میں انسان کی عزت ہے, اور ان کی آرگنائزیشنز میں بھی انسان کی عزت کا عنصر ہے, مگر وہ معاشرے بہت کم. اور اگر ہم نے واقعی میں ترقی کرنی ہے, اور اگر ہم نے واقعی میں اپنے کام کو بہتر کرنا ہے, تو جو بنیادی چیز ہے وہ انسان کی عزت. کیونکہ ہم کام انسان آپس میں مل کے کرتے ہیں, اور جب انسان کی عزت ہی نہیں ہوگی تو وہ آؤٹ پٹ اس طرح نہیں ہوگا, تو ہم پروڈکٹیوٹی ہماری ویسے ہی کم. اس کا بہت بڑا عنصر. آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو امپلائی اور باس کا جو تعلق ہے, یا کسی بھی شخصیت کا ایک دوسرے سے جو اٹھنا بیٹھنا ہے, رہن سہن ہے, وہ ایک آداب کے دائرے میں ہونا چاہیے. عزت آداب کے دائرے میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, آداب نہیں, آداب ورڈ صحیح نہیں ہے. عزت کے دائرے. عزت. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے آداب کے سسٹم میں بھی بے عزتی ہوتی ہے. ہم جس کو آداب کہتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہیں وہ آداب کے خلاف ہوتے ہیں معاشرے میں, مگر وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ صحیح ہوں. ہم عزت کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ آداب میں بعض اوقات ہمارے جو ٹریڈیشنل آداب جس کو ہم کہتے ہیں اس میں بھی تو بس عزت کریں سب کی. جب عزت کریں گے لوگوں کی تو پھر لوگ اپنا اصلی پوٹینشیل ان کا نکلے گا, وہ سوچ سکیں گے. اور ان میں جیسے کہتے ہیں نا وہ کیا ورڈ ہوتا ہے, پرائڈ ان ورکمین شپ. پرائڈ ورکمین شپ میں ان کو فخر ہوگا کہ وہ کام کرتے ہیں, وہ کیا کام کرتے ہیں اس میں فخر ہوگا. تو یہ ایک رسپیکٹ کا عنصر جو ہے نا یہ بہت لازمی. اچھا تو سب مجھے یہ بتائیے گا کہ ہمارا جو ینگسٹر ہے, ہماری جو معاشرے کی کریم ہے, میں اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو کس طرح سے آپ ایڈوائز کریں گے کہ اس فیلڈ کی طرف آئیں, یا کوئی اسپیسیفک کوئی چیز ہو جو کرنا چاہتے ہیں؟ میرا اس سے بھی اگلا سوال یہ ہے آپ سے کہ ہم کیوں نہ ان لوگوں کو ایک وے فارورڈ دینا چاہیے جس میں پوٹینشیل موجود ہے, جس میں ول موجود ہے آبویس, اور وہ کرنا چاہتا ہے لیکن اس کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے. میں اس لیے آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ مجھے جو واٹس ایپ کالس اور باقی چیزیں آتی ہیں وہ اکثر مجھے پوچھتے ہیں گائیڈ لائنس. اب گائیڈ لائنس کیا ہوتی ہیں آپ مجھے بتائیں ذرا.
دیکھیں جی، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کسی نے اگر یہ چیز سیکھنا، جو میں نے بات کی نا رسپیکٹ فار پیپل، جو عزت کی جو بات کی، وہ اس کے لیے آپ کو گائیڈ لائن کی ضرورت نہیں. وہ تو ویسے ہی آپ کو ایک بیسک ایک خمیر ہے کہ آپ نے ہر ایک کی عزت کرنی ہے. آپ نے چھوٹے کی عزت کرنی ہے، آپ نے بڑے کی عزت کرنی ہے، آپ نے اپنے جیسوں کی عزت کرنی ہے، آپ دوسرے اپنے سے مختلف لوگوں کی عزت کرنی ہے. تو یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے لیے تو آپ کو جو بیسکس ہیں وہ ویسی مل جاتی ہیں. اس کے لیے آپ کو ڈھونڈنا نہیں. ہاں، اب اگر ہم بات کرتے ہیں نا لین سکس سگما کی یا چینج مینجمنٹ کی، تو میں ایڈوائز یہ کروں گا کہ آپ اس میں تب آئیں اگر آپ لوگوں کا انٹرسٹ ہو. اور انٹرسٹ لینے کے لیے کہ آپ کا انٹرسٹ ہے کہ نہیں ہے، یا آپ کو یہ چیز فیسینیٹ کرتی ہے کہ نہیں کرتی. جو سب سے آسان طریقہ ہے جو ہمارے میسز کا ہے، یا جو ہمارے وہ ہے ینگ لوگ ہیں، ان کو یہ ہے کہ وہ یوٹیوب کھولیں اور یوٹیوب پہ جا کے واٹ از چینج مینجمنٹ، واٹ از لین سکس سگما، اس طرح کا گوگل. میرے ہر قسم کے دوست ہیں، میں کچھ لوگوں سے زیادہ ملتا ہوں، کچھ لوگوں سے کم ملتا ہوں. اور جو آگے دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے میں خود بھی بڑھاتا ہوں. جو دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے اس کی طرف جاتا ہوں میں، اور ہم کرتے ہیں. ہاں، بغیر قریبی جس کو کہتے ہیں، اب میرا جو سب سے قریبی دوست تھا سلمان وسیع، 95 میں دفنایا تھا اس کو میں نے، میرے ڈی پی ایس میں میرا کلاس. اور بیچارہ ڈائیڈ، اللہ اس کو. اس کے علاوہ میرا جو قریب ترین دوست ہے، ایک وہ امریکہ میں ہوتا ہے، اور اس سے بڑی کم ملاقات ہوتی ہے، مگر دوستی ہے تو ہے. اس سے بھی اگر پوچھیں سر تمہارا دوست کون ہے، وہ کہے گا توسی ہے. تو اس کے علاوہ میرے یہاں پہ پاکستان میں اور دوست فیصل قابلی میرا دوبارہ قریبی دوست ہے. اور اس کے علاوہ میرے جو گروپس ہیں دوستوں کا، اس میں ہمارا ایسا ہے جن میں سے کچھ لوگ تو ٹالرز اکیڈمی سے اکٹھے ہیں. میں ان کے ساتھ دوستی میری 95 میں ہوئی ہے. ان کے ساتھ میری دوستی ایک ایسا گروپ بھی ہے. میرا مختلف کالج کے لوگوں کے ساتھ میرا گروپ ہے، ابھی بھی ہے. جب ملتا ہوں ان سے، اسکول کے، یونیورسٹی کے، اور ان جنرلی جو کہ مجھ سے ملتے رہے ہیں یا جنہوں نے میرے ساتھ وقت گزارا ہے، وہ فرینڈلی مجھے سمجھتے ہیں. اور آپ اگر جنہوں نے میرے سے کام کیا ہے چوکی داروں سے پوچھ، وہ بھی شاید مجھے اپنا دوست سمجھیں گے. اور آپ جو چائے پینے دیتے ہیں کمپنی سے، میرے فنکا میں، میرے I2C میں، ان کے ساتھ بھی اچھی دوستی. اور ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ میں دوستی کرتا ہوں، اور ہر طبقے کے لوگوں کے ساتھ کرتا ہوں میں دوستی. اچھا تو صاحب یہ بتائیے گا کہ جب آپ تنہا ہوتے ہیں، کوئی آپ کے ارد گرد نہیں ہوتا، کیا سوچتے ہیں؟ میں جب تنہا ہوتا ہوں کوئی ارد گرد نہیں ہوتا. مختلف چیزیں، وہ کوئی ایک چیز نہیں رہتی. اور سب سے زیادہ جو چیز دیکھتا ہوں، سوچتا ہوں، وہ اپنے جو خیالات ہیں، یا جو جس کے فکر زیادہ ہو. اس کا مطلب فکر مند رہتے ہیں آپ. ظاہری بات ہے. زندگی میں کوئی لمحہ بہت یادگار ہو، بلانا چاہے نہیں بلا سکتے آپ، کوئی یہ؟ میں نے کوئی اس طرح سوچا ہوا نہیں ہے کہ میں کوئی ایسی چیز. نہیں، انسانی فطرت ہے نا، انسان کی زندگی میں بہت سارے ایسے ایونٹس ہوتے ہیں. میں سوچا ہی نہیں ایسی چیز. تو میں خود سے میں اہم خواہ شوقیہ جواب نہیں دوں گا اس کا، کیونکہ میں نے اس تک سوچا ہوا نہیں ہے. اپنے آپ کو کامیابی کہتے ہیں کس کو ہے؟ سیٹسفیکٹ. میرا خیال ہے کہ جو میں چاہتا ہوں دنیا میں بننا، وہ سگنیفیکنٹ. کامیابی کوئی ایک لمحے کی ایک چیز ہوتی ہے کہ یو ایکچولی وانٹ سم تھنگ، اور وہ تو چلتی رہی. وہ تو جیسے میں بات کر رہا ہوں نا، میں لین سکس سگما میں ابھی آپ کو مدد کی، میں نے کنٹینیوس امپروومنٹ کی بات کی ہے. تو یہ ایک سٹیج نہیں ہے کہ آپ کامیاب ہیں. آپ کسی ایک چیز میں تھوڑی دیر کے لیے کامیاب ہو سکتے ہیں، مگر آپ کو بار بار پڑھنا پڑتا ہے، بار بار جدوجہد کرنی پڑتی ہے، بار بار چیزیں کام کرنا پڑتا ہے. تو وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو اس طرح کہوں. ہاں، کیا میں نے اپنے جو سبجیکٹس ہیں اس میں مہارت کسی حد تک کیا ہے؟ بالکل میں نے کیا ہے. کیا میں ابھی تک پڑھ رہا ہوں؟ اور میں جتنا زیادہ پڑھتا ہوں، جتنا زیادہ سیکھتا ہوں، مجھے اتنا زیادہ سمجھ آتی ہے کہ مجھے کتنا کم آتا تھا اس کو. اور اس کے لیے آپ کو جیسے ایک علم سیکھنے کے لیے آپ کو اس کے ارد گرد کے باقی علم بھی سیکھنے پڑتے ہیں، تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ نہیں یار، یہ بھی سیکھنا پڑتا ہے، یہ بھی سیکھنا پڑے گا ڈیپتھ میں جانے کے لیے. تو کامیابی تو وہ ہے جو دوسرے لوگ سمجھتے ہیں. میں خود سے اپنے آپ کو موسم کون سا پسند ہے؟ مجھے ویسے جو سارے ہی موسم مجھے پسند ہیں. اور نیچر میں مجھے سمندر بھی پسند ہے، مجھے پہاڑ بھی پسند ہیں، مجھے باغ بھی پسند ہیں. مجھے ہر قسم کی نیچرل چیز جو ہے وہ اچھی لگتی ہے. جب جاتا ہے انسان
بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے ہم لوگ شہروں میں رہتے ہیں شاید یہ دس از بیکم بٹ ٹو اننیچرل. ہم ڈبوں میں رہتے ہیں. انسان شاید اس طریقے سے رہنے کے لیے نہیں بنا ہوا جس طریقے سے ہم لوگ رہتے ہیں. ہمارے دیکھنے والوں کے لیے کوئی آخر میں پیغام کیا کہنا چاہیں گے؟ میرا جتنے دیکھنے والے ہیں ان کے لیے یہ پیغام ہوگا کہ آپ محنت کریں, آپ عزت کرنا سیکھیں, عزت کروائیں, عزت کریں, اور اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں, اپنے ارد گرد والوں کو بہتر کرنے کی کوشش کریں, معاشرے کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. ہماری یہ اسٹرگل جو ہے معاشرے کے لیے, اپنے لیے, یہ مرتے دم تک چلتا رہے گا, اور ہم نے سب نے مل کے کچھ نہ کچھ کرنا ہے جس کی وجہ سے ہمارا ملک, ہمارا علاقہ, ہم لوگ بہتر ہوں گے. اور برداشت اور عزت